ایک عورت کو اولاد نہیں تھی، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ہمیشہ آتی اور کہتی کہ دعا فرما دے مجھے اولاد ہو جائے. اولاد ہو گئی، اب اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ مر نہ جائے، تو وہ روز صبح صبح لے کے آ جاتی تھی اور شیخ عبد القادر جیلانی کو سلام کرتی تھی. بیٹا بھی سلام کرتا تھا، کیوں؟ تاکہ نہ مرے تاکہ نہ مرے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سلام کر کے بھی گیا اور مر گیا. تو شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس وہ عورت اپنے بیٹے کو اٹھا کے لائی اور جا کے دروازے پر رکھ دیا اور کہا کہ سلام کر کے گیا ہے، مرا کیسے، واپس کرو. شیخ عبد القادر جیلانی نعوذ باللہ فضا میں ہاتھ بلند کیا اور ایسے ہاتھ کو ہلایا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. وہ اپنا بچہ لے کے چلی گئی. بعد میں مریدوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا، تو فرمایا کہ وہ جو روح لینے والے فرشتے ہیں وہ جا رہے تھے روح کا تھیلا لے کے، تو میں نے ان کے ہاتھ سے تھیلا لے کے چھینا اور روحوں کو آزاد کر دیا. آج جتنے مردے تھے سب زندہ ہو گئے. نعوذ باللہ. میں غوث پاک دا تو 20 ہاں، ایک وہ بھی سنا ہے نا، فرشتے آئے تو انہوں نے پہلا سوال کیا مر ربو کا، تو انہوں نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. اور یہ واقعہ اشرفی تھانوی نے بھی نقل کیا ہوا ہے، صرف بریلوی نہیں بیان کرتے. یہ پتہ نہیں کس نے کیمرہ بیچ میں فٹ کیا ہوا تھا. واقعہ ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے دھوبی کے حوالے سے بیان کیا گیا، لیکن ہمارے علماء نے رد کیا اس کا. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. تو ہمارے جو اسلاف ہیں فتاوی دیے، بالکل اس کے اوپر فتاوی دیے، بالکل شارح بخاری عبدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، مفتی جلال الدین امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا فتویٰ ہے. اور ایسی چیزوں کا رد ہمارے علماء کرتے ہوئے آئے ہیں. خود ہمارے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں غوث پاک کی طرف منسوب کرامت پہ گفتگو کی اور بیان کیا اس بات کو کہ وہ سوال کیا گیا، 2 کرامتوں کے بارے میں سوال کیا گیا. اس میں سے ایک کرامت یہ تھی کہ کسی لڑکے کا انتقال ہو گیا تو اس کی روح نکل گئی اس کے جسم سے، اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح نکال لی، تو اس کی ماں روتے ہوئے پہنچی تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بات چیت کی. وہ آسمانوں پر تھے یا جہاں بھی تھے، ان کے ہاتھ میں روحوں کا تھیلا تھا. تو واقعے کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے ان سے روح کا تھیلا چھین لیا، تو اس میں جتنے بھی روحیں تھیں وہ جسموں کی طرف لوٹ گئیں. تو اعلیٰ امام علیہ سنت نے اس کا شدید انکار کیا، بولے یہ توہین ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جو ہیں یہ بالاتفاق غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی سے افضل ہے. تو کسی فرشتے کی توہین یہ تو ویسے ہی ناجائز و حرام کفر ہے، تو اسرائیل علیہ السلام کی توہین غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کیسے کر سکتے ہیں؟ صحیح غلط چیز تھی نا، اس کا انکار کیا، نہیں تسلیم کیا اس کو. ہمارے علماء نے منع فرمایا کہ یہ ہے ہی نہیں. دوسرا یہ کہ اگر کوئی واقعہ ایسا ہے کہ جو خلاف شرع نہیں ہے لیکن اس کا کچھ ثبوت ہی نہیں ہے، نہ لوگوں کے اندر وہ معروف ہے، تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ نہ کسی مستند کتاب کے اندر موجود، نہ ہی یہ زبان زد عام ہے. ایک ہوتا ہے کہ لوگوں میں مشہور ہے اور خلاف شرع اس کے اندر کوئی بات نہیں، تو اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس سے کوئی حکم شرع تو ثابت نہیں ہو رہا نا، آپ کے اوپر کوئی چیز تو لازم نہیں قرار دی جا رہی، آپ کا کوئی عقیدہ تو اس سے نہیں ثابت کیا جا رہا. ایک فضیلت کی بات ہے کسی ولی اللہ کی، تو وہ اس کے ذریعے سے بیان کی جا رہی ہے اور وہ خلاف شرع ہے نہیں، تو اس کو بیان کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. جبکہ لوگوں کے درمیان وہ مشہور ہو، بعض اوقات اس کا سراغ نہیں ملتا. ہاں اگر وہ لوگوں کے درمیان معروف بھی نہیں ہے، کسی کتاب کے اندر بھی وہ نہیں ملتی، تو پھر ہمارے علماء اس کا رد کر دیتے.